کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سردیوں میں جو آپ کو پیریڈز میں درد ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہر سردیوں میں آپ کو یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے؟ کیا آپ ہیٹنگ پیڈ کے علاوہ گزارا نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سردیوں میں پیریڈز آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کیا وجہ ہے کہ سردیوں میں آپ کے پیریڈ کا درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ سردیوں میں پیریڈز میں تکلیف ہونا ایک نارمل بات ہے، لیکن اس کی کچھ سائنٹیفک وجوہات ہیں اور کچھ ٹریٹمنٹس ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان تمام باتوں پر کہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یا آپ ایسا محسوس کرتی ہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کئی عورتوں کے ساتھ، کئی فیمیلز کے ساتھ ہوتا ہے، اور سردیوں میں یہ کیوں بڑھ جاتا ہے آئیے معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی سب سے پہلی جو سیدھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کولڈ جب ہوتا ہے، جب کولڈ اسٹریس ہوتا ہے، جب ٹھنڈک ہوتی ہے، جب موسم چینج ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے مسلس کانسٹرکٹ ہو جاتے ہیں۔ جب مسلس کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پین یا ہمارے کریمپس اور ہماری مسلس کی جو اسٹریننگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو دس از دا فرسٹ ریزن جو کہ ڈائریکٹ ٹیمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے آپ کے مسلس پہ پڑتا ہے اور آپ کے جو مسلس ہیں وہ کانسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب سردی بڑھتی ہے تو پروسٹاگلینڈن ایک ہماری باڈی میں انزائم ہوتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کرتا کیا ہے کہ وہ آپ کے یوٹرس کو کانسٹرکٹ کر دیتا ہے۔ جب یوٹرس کانسٹرکٹ ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے وہ مسل سے کانسٹرکٹ ہوتا ہے تو اس وقت اس کو جب پیریڈس کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ایکسپینشن کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ کانٹریکشن کی۔ تو جب کولڈ بڑھتا ہے تو پروسٹاگلینڈنس بڑھتے ہیں۔ جب پروسٹاگلینڈنس بڑھتے ہیں تو آپ کے یوٹرس کو کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کے یوٹرس جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جو اس کے مسلز ہوتے ہیں۔ جب آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ مزید کانٹریکٹ کرتا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو آکسیجن ڈیفیشنسی آپ کا یوٹرس مزید کانٹریکٹ کرتا ہے اور آپ کو کریمپس ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وائٹامن D3 آپٹیمائزیشن۔ جب وائٹامن D3 کی آپٹیمائزیشن نہیں ہوتی، وائٹامن D3 ہمارا ڈیفیشینٹ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو لیس سن لائٹ، کیونکہ سن لائٹ کم ہوتی ہے سردی میں، وائٹامن D ہمارا ڈیفیشینٹ ہو جاتا ہے اور وائٹامن D کی یوٹیلائزیشن بھی ہماری کانسٹرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں وائٹامن جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب وائٹامن D نہیں ہوتا، اکثر یہ ریسرچ جتنی بھی باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں سب ریسرچ بیسڈ ہیں۔ یہ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ جن عورتوں میں وائٹامن D کی کمی ہوتی ہے ان کو پیریڈس کریمپس اور پیریڈ پینس بہت سیویئر ہوتے ہیں۔ وائٹامن D3 کے کچھ ہمارے بینیفٹس ہوتے ہیں باڈی کے لیے۔ نمبر 1 وہ پروسٹاگلینڈنس کو ریڈیوس کرواتا ہے، جس سے کانسٹرکشن کم ہو جاتی ہے، یوٹرس ریلیکس ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے آپ کا کہ وہ جو ہے آپ کو آپ کے یوٹرائن مسلس کو ریلیکس کرواتا ہے اور آپ کی باڈی کو بھی ریلیکس کرواتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر وائٹامن D کی انٹیک ہماری اچھی ہوگی تو ہمارے کریمپس اور ہمارا جو پیریڈ پین ہے اس کی سیویرٹی میں کمی آئے گی۔ تو اگر آپ پیریڈس میں ہوتے ہیں تو آپ کو وائٹامن D کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں کیونکہ ہماری ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کولڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے، ہر انسان کہتا ہے میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہوں، زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی جب ایکسرسائز کرتی ہے یا کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں ہوتی ہے تو اس سے ہماری باڈی میں سے پروسٹاگلینڈنس جو ہے وہ انڈورفنس جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب انڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں، انڈورفنس بیسکلی نیچرل پین کلرز ہیں جو کہ ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں۔ تو جب وہ پین کلرز، نیچرل پین کلرز بھی ہمیں نہیں مل رہے ہوتے تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے کہ وہ زیادہ درد فیل کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے اسے نیچرل پین کلرز نہیں مل رہے ہوتے تو وہ زیادہ درد محسوس کرتی ہے ہر چیز کے لیے، کیونکہ کولڈ ٹیمپریچر میں ہمارے انڈورفنس ریلیز نہیں ہو رہے ہوتے۔ اچھا، نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ سردیوں کے اندر ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت بلوٹ کرتا ہے اور سلو ہو جاتا ہے، ڈائجیشن ہماری اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا ڈائجیشن سسٹم ہے وہ جب سلو ہو جاتا ہے تو باڈی میں بلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب بلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، تو جو نیچے ہمارا پیلوک ایریا ہے وہ بہت زیادہ پریشرائزڈ ہو جاتا ہے، وہاں جو انٹرنل پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے کولڈ انوائرمنٹ میں ان دا یوٹرس۔ چلیے، یہ تو ہم نے بات کی کہ کیا کیا وجوہات ہیں کس کی وجہ سے ہمارے جو پیریڈ پین ہے، پیریڈ کریمپس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اس کا علاج کیا ہے اور کس طریقے سے ہم ان دردوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہیٹ تھراپی۔ ہیٹ تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وارم واٹر یوز کرنا ہے، پینا بھی وارم واٹر ہے، لیوک وارم واٹر یوز کرنا ہے آپ نے پینے میں بھی۔ دوسرا، گرین ٹیز آپ لے سکتے ہیں، ہاٹ واٹر باٹلز آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے پیلوس پہ رکھیں، اپنے ایبڈومن پہ رکھیں، سو دیٹ، یا بیک پین ہے تو بیک پہ رکھیں تاکہ آپ کو ریلیف ملے پین سے۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ہاٹ شاور لے سکتے ہیں، ہاٹ اسٹیم لے سکتے ہیں، یہ بہت ہی بینیفیشل ہے۔ ہاٹ تھراپی ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے کہ ہم کوئی پین کلر لے لیں، تو اٹس بیٹر ٹو ٹیک پین کلر، یو کین گو فار دس تھراپی۔ اچھا، گرین ٹیز جو ہیں وہ صرف ہمارے پاس ایز اے ہاٹ تھراپی کام نہیں کر رہی ہیں۔ گرین ٹیز اٹ سیلف، یو نو، وی ہیو اے لاٹ آف اسپائسز، وی ہیو لاٹ آف ہربس جو کہ اتنی اچھی اینٹی انفلیمیٹری ہے جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ گرم دودھ کے اندر آپ ہلدی ڈال لیں،
یہ آؤٹ آف دا ورلڈ ہے. یو ول فیل لائک اے میجک, یو ول فیل لائک یو آر جسٹ اٹس جسٹ وینشڈ. آپ کا جو پین ہے وہ ایک دم ختم ہو جائے گا اور یو ول فیل کہ یو آر ریلیکسڈ ناؤ. تو جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ یو ہیو بین تھرو دس پروسیجر, سو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ گرین ٹی, یو ہیو ٹو ڈرنک اٹ ٹوائس ان اے ڈے اور ونس ان اے ڈے, سو دیٹ وڈ بی مور بینیفیشیل فار یو. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ فینل ایڈ کر سکتے ہیں جس کو ہم اردو میں سونف کہتے ہیں. آپ جنجر ایڈ کرتے ہیں جس کو ہم اردو میں ادرک کہہ سکتے ہیں. دیز آر بیسک اینٹی انفلیمیٹری اور یہ اتنا اچھا پیلوس پہ ایکٹ کرتی ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. اینڈ اٹس سائنٹیفکلی پروون. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ریمیڈی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی. دیز آر scientifically proven throughout the world and people are using it. چیمومائل بابونا جس کو کہتے ہیں ایک ہرب ہے. اٹ از ویری بینیفیشیل. آپ کے پیلوس کو ریلیکس کرے گا, آپ کو ریلیکس کرے گا کیونکہ اس وقت آپ کو ریلیکسیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ڈراسٹکلی آپ کی باڈی چینج کرے گا اور یہ آپ ایک روٹین بن جائے گی. آپ اس کو پھر کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کی لائف میں اتنا اچھا چینج لے آئے گا اور اتنا اچھا امپیکٹ کرے گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ ضرور استعمال کروں. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو بی ان روٹین. سو وائٹامن ڈی آپٹیمائزیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کو جو ہے وہ وائٹامن ڈی کو کمپنسیٹ کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ آپ اچھی ڈائٹ لیں گے, ایگ لیں گے, آپ فشز لیں گے, آپ بیف لیں گے, آپ جو ہے وہ سن لائٹ لیں گے, واک کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ اپنے لیے ایڈ کریں گے سو دیٹ آپ کا وائٹامن ڈی بھی کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کی ڈائٹ بھی اچھی رہے. اچھا, میگنیشیم آپ ضرور لیں گے. میگنیشیم کیا ہوگا؟ گرین لیفی ویجیٹیبلس جو ہوتے ہیں ان میں آپ کو میگنیشیم مل جائے گا. آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ اور جو ہماری تھراپیز ہیں جو کھانے پینے کی, پمپکن سیڈس ہیں, اس میں آپ کو میگنیشیم مل جائے گا. آپ کو میگنیشیم بہت ضروری ہے کیونکہ میگنیشیم آپ کا جو ہے وہ مسل ریلیکسنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اور یہ بیسٹ تھراپی ہے. اٹ ول ریئلی افیکٹ. پمپکن سیڈس جو ہیں وہ آپ کو ضرور لینے چاہیے پیریڈ پین میں. اٹ ول ریئلی افیکٹ یو. اس کا پاؤڈر بھی چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اچھا, ہلکی ہلکی موومنٹ کریں, اسٹریچنگ کریں, یوگا کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, تھوڑی میڈیٹیشن کریں اور تھوڑی سی دعائیں کریں, تھوڑے ذکر و اذکار کریں, تھوڑا سا واک کریں سن لائٹ میں. دس از آل ویری امپورٹنٹ فار یور پیریڈس ڈیز. یہ آپ کی مینٹلی بھی آپ کو سکون دیں گی, آپ کو ریلیکس کریں گی. اپنے فٹ کو کور رکھیں. اپنے فٹ کیونکہ زمین سے اور اس کولڈ سے جو ہے وہ ہمارے فٹ سے ہی ہماری کولڈنس جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے, تو اس کو ضرور آپ کور رکھیں. پیلوک ایریا پہ آپ چاہیں تو بیلٹ پہن لیں یا تھوڑا کچھ وارم سا کچھ پہن لیں سو دیٹ کہ وہ کور رہے اور وارم رہے. مساج تھراپی از ویری امپورٹنٹ. مساج تھراپی کے لیے آپ جو آئلز یوز کر سکتے ہیں وہ آلمنڈ آئل یوز کر سکتے ہیں, آپ اولیو آئل یوز کر سکتے ہیں ٹو یور پیلوک ایریا, ٹو یور ایبڈومن, ویئر یو آر فیلنگ کرامپس, وہاں پہ آپ اس کو اپلائی کریں. آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا گرم کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی مور بینیفیشیل اینڈ اٹ جسٹ ورکس لائک اے میجک. سو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ یو ٹو ڈو دیٹ. اچھا, ہاٹ بیگس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ ہربس کا انفیوژن بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں. ہربس کا جو انفیوژن ہوتا ہے اس کے بھی بہت سارے جو ہے وہ ریسیپیز ہیں. ڈیفینیٹلی کسی دن ہم یہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ہربس کے ساتھ ہم اس کو ایک ریسیپی جو ہے وہ بنا کے ان کو یوز کر سکتے ہیں, ان کو پی سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ رکھ سکتے ہیں, اپنے ایبڈومن پہ رکھ سکتے ہیں, اپنے بیک پہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی ڈراسٹک قسم کی چینج آ جاتا ہے اور آپ کی روٹین چینج ہوتی ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو فضول کی دوائیاں ہم لے رہے ہوتے ہیں, جو پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل ہی آپ کو بے وجہ لگنے لگیں گی, بے معنی لگنے لگیں گی اور ان کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی فیمیلز ہیں, جتنی بھی گرلز ہیں, دے شوڈ موو ٹورڈز دیٹ تاکہ وہ جو چیزیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں, ان کی آگے کی سائیکل خراب نہ ہو. بہت ساری جو ہماری فیمیلز ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس چلی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس میں وہ کچھ ہارمونز بھی آپ کو دے دیتی ہیں. جب وہ ہارمونز دیتی ہیں آپ کی ساری زندگی کے لیے سائیکل چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے کبھی بھی اپنی اس سائیکل کو نارملائز نہیں کر پاتی. اس طریقے سے آپ کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ یو اینڈ ریکویسٹ یو کہ آپ پہلے اپنے اینڈ پہ اپنی چیزیں جتنی بہتر کر سکتے ہیں ان کو کریں اور اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان, ایک مضبوط عورت بنائیں تاکہ آپ اپنی چیزیں اپنے اینڈ پہ بہت ساری سالو کر سکیں کیونکہ آپ کے پاس سولوشنز موجود ہیں. تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید خراب کریں اور میڈیسنز لے کے. دیکھیں میڈیسنز ایک حد تک ہوتی ہیں, آپ ساری زندگی میڈیسنز نہیں لے سکتے. اچھا جی, تو آپ نے کیا نہیں کرنا, آپ نے کولڈ ڈرنکس نہیں لینی ہے, آپ نے آئس کریمس نہیں لینی ہے, آپ نے ننگے پاؤں نہیں گھومنا ہے, آپ نے ساکس وغیرہ پہننے ہیں, اپنے آپ کو وارم رکھنا ہے, آپ نے ایکسس کیفین نہیں لینی ہے, کافی یا چائے وغیرہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ نہیں لینی ہے آپ کو کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے یخنی لینی ہے, آپ نے سوپس لینے ہیں, آپ نے ڈفرینٹ جو ہے وہ گھی, اصلی گھی بہت آتا ہے اس میں کیا نام ہے سردیوں میں, آپ وہ لے سکتے ہیں, وہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے. اور حلوے لے سکتے ہیں, گاجر کا حلوہ ہو گیا اور سوجی کا حلوہ ہو گیا, یہ ساری بینیفیشیل چیزیں یہ ضرور آپ لیجیے.
اچھا جب آپ پیریڈس میں ہوتے ہیں تو آپ ویسے ہی بہت ڈپریس فیل کر رہے ہوتے ہیں, بہت لو فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اپنے مائنڈ کے لیے, اپنے مینٹل پیس کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو سم ایکسرسائز, ٹو ڈو سم ورک, کچھ تھوڑا سا اپنی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی, تھوڑا کچھ تلاوت وغیرہ سن لیں, تھوڑا ذکر کر لیں, تھوڑے اذکار کر لیں, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ جو ہے بیڈ پہ لیٹنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا ہے. ڈیٹاکس کس طرح کرنا ہے, آپ نے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے پہلے بیڈ پہ اپنا موبائل سائڈ پہ رکھ دینا ہے, تاکہ آپ سکون سے ریلیکس ہو کے اپنے ذکر اذکار جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کریں, اور دعائیں پڑھیں, اور اپنے آپ کو ریلیکس کر کے سوئیں, اپنے آپ کو تھکا کر مت سوئیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پیغام آپ کے لیے. اگر آپ کسی بھی اس طرح کے مسئلے سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں ان لوگوں کو جو لوگ واقعی ان مسئلوں سے گزر رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں, اور بہت سالوں گزر جاتے ہیں وہ اس تکلیف سے گزرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی مسئلے اس سے زیادہ ہیں تو آپ میرے ساتھ کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں. مجھے میسج میں کنسلٹیشن لکھیے گا, میں آپ سے ضرور رابطہ کروں گی. تھینک یو.